تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. آؤ میں تمہیں قرآن والے بتلاؤ. خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ جن آنکھوں نے زیارت کی ہوگی واقعی اللہ والا تھا. ان کے گھر مجھے جانے کی سعادت ہوئی, ان کی مسجد میں بیان کرنے کی سعادت ہوئی, ان کے گھر بیٹھ کے کھانا کھانے کی سعادت ہوئی. خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہے. اماں جان مدرسے میں لے گئی, ابا جان ہاتھ پکڑ کے مدرسے کی طرف لے جانے لگا. اماں کہنے لگی کہاں لے کے چلے ہو؟ ابھی تو گھر کے مکھن پروٹے کھانے کے دن ہے, ابھی تو دال دلیا کھانے کے دن ہے, ابھی تو ماں کے سینے پہ لیٹ کے لوریاں سننے کے دن ہے, ابھی سے بچے کو جدا کر رہے ہو. ماں کی مامتا 6 سال کے بچے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے گھر سے باہر لا کے کھڑا کر دیا اور انگلی کا اشارہ کر کے میری اماں سے کہنے لگے آج بچے کی جدائی برداشت کر لے, کل تیرا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے گا. اگر زندہ رہے بہارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اگر موت آ گئی مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن یہ پڑھے گا, قرآن کا نور اللہ تیری میری قبر میں فرشتوں کے ذریعے پہنچا دے گا. مدرسے پہنچ گئے, اللہ غنی بچے بیٹھے پڑھ رہے تھے. خواجہ صاحب کے والد صاحب لے گئے, کہاں سے آئے ہو؟ فلانی جگہ سے, اڈا بھیل. یہ بچہ لایا ہوں, کس لیے؟ حافظ بنانا ہے. استاد نے نگاہ اونچی کی, کہنے لگے میاں قرآن کی دولت ملے گی, روٹی کا انتظام ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ انار کے درخت کے نیچے جو بیٹھنے والا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھا نا, نام تو سارے لیتے ہو. یہ بکرے کھا کھا کے دارالعلوم دیوبند نہیں بنا. تبلیغی جماعت میں سارے بھاگ بھاگ کے جاتے ہو, اللہ سے باغ لگاوے. حاجی اللہ غنی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے گھر کے اندر روٹی نہ پکی. حاجی لیاس صاحب رحمت اللہ علیہ گھر تشریف لائے, میرا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گئے. مولانا کہنے لگے مجھے بھوک لگی, میں باورچی خانے میں چلا گیا. جس برتن میں آٹا رکھتے تھے میں نے انگلیوں سے ناخنوں سے کرید کے کونوں میں سے ایک پیڑا نکالا اور ابا جی کے سامنے کھڑا ہو گیا. میرا باپ میرے ناخنوں میں آٹا گیا ہوا تھا, دیکھ کے رونے لگ گیا. اور گھر کے کونے میں مصلی بچھا کے رونے, اتنا روئے. پھر مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے, کہنے لگے بیٹے یوسف آج فاقہ برداشت کر لے, وعدہ کرتا ہوں اللہ کو راضی کر لیا ہے, آج کے بعد تیرے میرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. قرآن اس طرح سینوں میں آیا. حضرت پڑھائی ملے گی, روٹی کا انتظام کوئی نہیں. سنو روٹیوں پہ مرنے والوں, طلباء کرام سے عرض کروں گا, مدرسے تلاش کرتے ہو, پوچھتے ہو کھانے کی کیا روٹین ہے, پھر کھانا ہی ملتا ہے, پھر صلہ کیا ملتا ہے, کاموں کی کا بازار ہوتا ہے, چنے چاول کی ریڑیاں لگاتے ہو. روٹی پہ نہ مرو, یہ تو قرآن کے صدقے ملے گی. خواجہ صاحب کے والد صاحب کہنے لگے حضرت روٹی کھلانی ہوتی تو گھر کے اندر کم تھی, وہاں تو گھی والی تھی, مجھے پتہ ہے یہاں تو دال روٹی نہیں ملے گی, آپ قرآن پڑھاؤ. آپ نے فرمایا استاد نے کہ پھر روٹی, آسمان کی طرف اشارہ کر دیا, قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا اور فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ پاک نے رزق زمینوں پہ نہیں رکھا, آسمانوں پہ رکھا ہے. اگر اس نے پیدا کیا تو روٹی کا انتظام کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں.
خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرا باپ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میرے پہلے دن مدرسے میں پڑھا، محلے سے 2-4 روٹیاں آئی جو طالب علموں کا حصہ تھا، کھا کے بیٹھ گئے، مجھے روٹی کوئی نہ ملی، کسی لڑکے نے مجھے دعوت نہ دی، میں مدرسے کی دیوار پہ بیٹھ کے گلی میں جھانکنے لگا، کب میرا ابا آوے گا، کب میری اماں روٹی لے کے آوے گی، دل گزر گیا کوئی روٹی لے کے نہ آیا، بھوک کی وجہ سے میں رونے لگ گیا۔ اسی محلے میں ایک مکان کا پردہ کھلا، ایک عورت بوڑھی باہر آئی اور مجھے روتا دیکھ کے میرے پاس آ گئی، میرے آنسو صاف کر کے کہنے لگی بیٹی کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے، کس کو تلاش کر رہا ہے؟ میں نے کہا ابا گیا تھا روٹی لے کے نہیں آیا، شام ہو گئی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اماں نے میرے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا یہ قرآن پڑھنے آیا، میرا ابا چھوڑ کے چلا گیا۔ اماں مسکرا کے کہنے لگی لگتا میری دعا قبول ہو گئی۔ خواجہ صاحب کہنے لگے اماں کیا بات ہے؟ کہ میرا شوہر کوئی نہیں، بے اولاد ہوں، سہارا کوئی نہیں، روزانہ ایک روٹی پکا کے بیٹھ جاتی ہوں، کھانے کو دل نہیں کرتا، دعا کرتی ہوں اللہ کوئی ساتھ کھانے والا دے دے، اور میرے بچے آج کے بعد مجھے ساتھ کھانے والا مل گیا، آج کے بعد ایک روٹی نہیں پکے گی، آج کے بعد 2 روٹیاں پکے گی، تو خدا کا قرآن پڑھ، روٹی پکا کے میں لاؤں گی۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں روزانہ اماں روٹی پکا کے لے کے آتی، مدرسے سے چھٹی ہوتی، ماں بیٹا دونوں بیٹھ کے کھا لیتے، میں قرآن کریم پڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں نے قرآن پاک مکمل کر لیا، میں قرآن پاک کا حافظ بن گیا۔ میں نے کہا سب سے پہلے روٹی پکانے والی ماں کو خوشخبری دوں۔ فرمانے لگے میں مدرسے سے باہر نکلا، جس مکان سے روٹی آیا کرتی تھی اس مکان کے باہر کچھ آدمی کھڑے ہیں، میں بھی پاس چلا گیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ ایک آدمی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا بیٹے جو تجھے روٹیاں پکا کے دیا کرتی تھی آج اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا دیوار کے سہارے لگ کے میں نے رونا شروع کر دیا، ایک ہی تو سہارا میرے پاس تھا جس نے مجھے اس قابل کیا میں خدا کا قرآن پڑھ لوں، آج اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں مدرسے میں واپس آ گیا، اماں کا جنازہ آیا، جنازہ پڑا، قبرستان دفنا کے واپس آ گئے۔ اگلے دن صبح کے وقت مدرسے کی گلی میں اعلان ہو رہا تھا، ایک آدمی شور کر رہا تھا وہ جو کل رات عورت فوت ہوئی تھی اللہ نے اسے معاف کر دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ خواجہ فرمانے لگے دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ، میں بھی مدرسے سے باہر نکل گیا اور میں نے جا کے اس آدمی کا دامن پکڑ لیا، میں نے کہا بابو بتا تجھے کیسے پتہ لگا اس مائی کو اللہ نے معاف کر دیا؟ کہنے لگا جنازے میں بھی شامل تھا، تدفین کے وقت میں بھی شامل تھا، تجھے قبر کے پاس روتا دیکھ رہا تھا، جب تو بھی مدرسے آیا میں بھی گھر آ گیا، رات کو میں بستر پہ سویا، مجھے روٹیاں پکانے والی، مجھے وہ رات فوت ہونے والی مائی خواب میں آئی، اعلیٰ قسم کی پوشاک پہن رکھی ہے، جنت کی مسیری پہ بیٹھی ہے، مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ میں نے کہا اماں کیا بات ہے، کون سا عمل تیرے کام آیا؟ مسکرا کے کہنے لگی قرآن پڑھنے والے کے لیے روٹی پکایا کرتی تھی، ایک روٹی کی وجہ سے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين